بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب العالمین ہماری رہنمائی فرما، ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ماضی میں کی گئی ہر نادانی اور خطا کو معاف فرما، ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دے، دکھوں اور تکلیفوں کو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور فرما، ہمیں آسودہ اور پرسکون زندگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انمول نصیحتیں۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا کہ دنیا کی ساری بھلائیاں اور برکتیں اسی سے ہیں۔ اپنی نظر کی ہمیشہ حفاظت کرنا کہ گناہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر معاملات میں نہ آئے تو آپ کی عبادت نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، میں جانتا ہوں تو میرے بنا بھی سب کچھ ہے۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا درد اپنے دل میں سمو لیتے ہیں لیکن اپنے غم صرف اپنے اللہ ہی کو بتاتے ہیں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا عمل کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے گی۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا تو پڑتا ہے نا۔ پیاری امی تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کسی پہ اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دعا ایک امید ہے، دعا ایک یقین ہے، دعا ایک بھروسہ ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک حوصلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش، آباد، سلامت رہیں اور میرا رب کریم آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی سہی لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عزت وراثت نہیں ہوتی جو بانٹ لی جائے، یہ کمانی پڑتی ہے، جیتنی پڑتی ہے، اور اسے کمانے یا جیتنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن اتنی محنتوں سے کمائی اور جیتی ہوئی عزت کو مٹی میں ملنے میں پل نہیں لگتا۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنگ ہی ماریں گے اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ عالم کی مثال کسی علاقے میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ہے۔ جیسے ہی پانی کا وہ چشمہ سوکھتا ہے ویسے ہی وہ علاقہ بیاباں ہو جاتا ہے۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔
آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ جو مخلص ہوگا وہ حساس تو ہوگا ہی، کیونکہ خالص چیز ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے اور ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے مخلص لوگوں اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترت میں نہیں ہوتی، اور ہوں بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چھن جاتی ہیں۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ ریزر کتنا تیز ہوتا ہے لیکن درخت نہیں کاٹ سکتا۔ کلہاڑا ایک طاقتور ہتھیار ہے، ہر چیز کاٹ سکتا ہے لیکن بال نہیں کاٹ سکتا، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کلہاڑا کر سکتا ہے ریزر بلیڈ بھی وہی کرے۔ زندگی میں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، کبھی بھی کسی کی اہمیت سے انکار مت کرو۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ، تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی کا جو تیری فرمانبرداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ یا اللہ، ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ آمین۔ سفر تھکا بھی دے تو بھی اپنی منزل پر نظر رکھیں۔ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا۔ کسی کا سادہ مزاج ہونا اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ مسکراہٹ زمین پہ تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارش کی طرح ملیں گی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ گناہ بیماری ہے، توبہ دوا ہے، گناہ کا چھوٹ جانا شفا ہے۔ جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کر مجھے ہنسانا چاہتا ہے۔ جانے کیا بات جھلکتی ہے میری آنکھوں سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ دیکھو کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ علم پھیلانا ایک ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولادیں تمہارا احترام کریں۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دیں اور تمہیں اس میں مبتلا کر دیں۔
نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ فقط اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے، اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار و ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ والدین سب سے محترم اور قابل قدر رشتہ ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ بخار کی شدت کم کرنے کے لیے سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں۔ سیاہ کیلوں کا خاتمہ۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیموں کے رس دار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں۔ آدھے گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بھر نمک اور 10 قطرے کلونجی کا تیل ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ 3 سے 4 دن میں درد معدہ ختم ہو جائے گا۔ جس نے بھی یہ دوا کھائی اس کی بینائی لوٹ آئی۔ بنانے کا طریقہ: 2 انڈوں کی صرف زردی لیں، 2 چمچ شہد، 2 چمچ دیسی گھی، 2 چمچ اسبگول۔ تمام اشیاء کو اچھی طرح مکس کریں۔ نسخہ تیار ہے۔ صبح شام 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھا لیں، 1 مہینہ کھائیں، نظر میں دوبارہ کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی۔ انڈے کی زردی اور تل کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور جو کانٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔